अस्सलाम वालेकुम साथियों, हम बैठे हुए कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। वो देखिए हमारा कंप्यूटर और कुर्सी। और अम्मी अभी यहाँ आके बैठी हैं तो बताया कि स्टीव अरविन की जो बेटी है बिंदी, उसने शादी कर ली। तो आके हमें कहती हैं कि उसने लव मैरिज की है। तो हमने अम्मी से कहा कि यहाँ तो सारे ही लव मैरिज करते हैं, यहाँ तो ये पता ही नहीं है माँ बाप को कि उन्होंने लड़की या लड़का या रिश्ता ढूंढना है या क्या। तो अम्मी एक ऐसे ज़माने की हैं जहाँ ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई अपनी पसंद से लव मैरिज कर सकता है। और अम, हम ऐसे ज़माने के हैं जो उस कल्चर को भी जानते हैं, इस कल्चर को भी जानते हैं। मम्मी कहती कि माँ बाप तो 100 चीज़ें देखते हैं। तो अब बसने बसाने की बात हो रही है तो हमने उठाया फ़ोन, कंप्यूटर छोड़ा है और और अम्मी के साथ इधर बैठ गए हैं सोफे पे और कि अम्मी से पूछें कि क्या देखते हैं माँ बाप और क्या लगता है। अब यहाँ पर हमारी जो आती है मसाज वाली लेडी, उसने जो उसका हस्बैंड था वो माइंस में था। तो वो एक दफ़ा उसने अपने मतलब 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद आता होगा घर माइंस से, जो कानों वाले एरियाज होते हैं। तो उसने कहीं देख लिया कि उसकी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया कि इसने दूसरी सहेली रखी हुई है। छोड़ दिया, मकान था, खैर वो हिस्सा हो जाता है यहाँ तो, जितना जिसका हक बनता है मकान में से छूट जाता है तो उसको मिल जाता है। उसके बाद फिर वो ढूंढती रही, फिर उसको एक अपनी पसंद का मिल गया। और अब जब उसका विजिट था इस दफ़ा कोई हफ्ता डेढ़ दो पहले, तो उसने बताया कि उसकी शादी हो गई और उसने वेडिंग रिंग जो है वो फिर से पहना हुआ था। तो अम्मी हंस रही, अम्मी कहती इनको तो मिल जाते हैं। तो अम्मी, कौन सा मुआशरा बेहतर है, यहाँ का या वहाँ का? नहीं, हमारे तो पाकिस्तानी माँ बाप पहले देखते हैं घर बार, रिश्ता, लड़का क्या करता है क्या नहीं करता, क्या वो नेक है या ख़राब है या कैसा भी है, या लड़के उठना बैठना कैसे लड़कों में है उसका उसका सारा माहौल देख दुख के तो फिर माँ बाप शादी करते हैं। अगर माँ बाप पसंद करें तो, ये नहीं कि एक लड़की ने पसंद किया। और लड़कियों को, बच्चों को तो इतनी चीज़ ऊंच नीच का पता ही नहीं होता। वो खुद जहाँ मर्जी उनको जहाँ प्यार आया, यहाँ ड्रूल हुई, वहाँ शादी कर ली, तो वो फिर बसती नहीं है, गुजारे नहीं होते, मुश्किल है। लेकिन यहाँ के माशरे में तो सारी लव मैरिजेस होती हैं। नहीं, फिर यहाँ फिर भी वो देख दुख के करती हैं लड़कियाँ। ऐसे नहीं बगैर देखे कोई लड़की नहीं कर लेती कि अंधे में छलांग मार ले। वो देखती है कि कमाता है कि नहीं, नौकरी कैसी है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, खानदान कैसा है, सारा कुछ देख के ही करती लड़की। यहाँ की लड़कियाँ होशियार हैं, पाकिस्तानी नहीं खिद्दू। माँ बाप ने जहाँ बिठा दिया, बेचारी चली पड़ी घूंघट निकाल के। नहीं तो अच्छा क्या है, यहाँ का मुआशरा ज़्यादा बेहतर है या जिस तरह यहाँ देखभाल के लड़की लड़का पहले एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया। अब किसी को ये उज़र होता है कि भाई बच्चे कल को पैदा होंगे तो पता नहीं हांडी आदमी पकाता है कि नहीं पकाता, उसको पकाना गूंदना आता भी है कि नहीं। आदमियों में देख रही होती हैं कि ये ना हो कि मैं सारा दिन नौकरी पे हूँ तो पीछे से बच्चों को खिलाए ना। तो ये कुछ देख के यहाँ की लड़कियां जो हैं, जो यूरोपियंस हैं या ऑस्ट्रेलियंस हैं, वो शादी करती हैं। हमारे यहाँ जो जो शादियां हैं, आपके ख्याल में क्या सक्सेसफुल हैं? क्या आदमी एक जालिम मर्द नहीं है हमारे माशरे का? मजबूरी को वहां पर ज्यादा शादियां होती हैं कि लड़की की उम्र ज्यादा हो गई है, लड़की खूबसूरत है तो चलो ब्याह ही जाती है, अच्छे घर में अपनी पसंद से माँ बाप कर देते हैं। लेकिन जो जो बेचारी आम एक गरीब माँ बाप की बच्ची है और दरमियानी शक्ल सूरत की है, सांवली है, उसके रिश्ते की तो सारी जिंदगी की एक प्रॉब्लम है। तो ठीक है, फिर माँ बाप क्या देखते हैं जब उनके पास चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो वो क्या किया करें? मजबूरी है, फिर जहाँ जैसा रिश्ता मिलता है फिर कर देते हैं। अल्लाह तवक्कल कि चलो बसी ना बसी तो चलो देखी जाएगी। और लड़की को कोई हुनर सिखा देते हैं, टीचिंग सिखा दी, दस्तकारी सिखा दी, सीना पढ़ोना सिखा दिया। अगर खुदा ना खास्ता लड़की नहीं बसती तो उसका अपना हाथ पाँव मार के कुछ कमा के ज़िंदगी गुजार ले, कम से कम इतने जो भी हो जाए वो लड़की। तो वहां पर
جو عام طور پر عام معاشرے پر جیسے آج اگر میں نظر ڈالتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہاں کا آدمی بہت سخت ہے، وہاں کا سسرال بہت برا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آدمی وہاں کا اتنا شریف بھی نہیں رہا، اس نے باہر بھی تعلقات ہاں رکھے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہیں ہاں. دوستیاں رکھی ہوتی ہیں، اور گھر میں تنگی دیتا ہے، پیسہ نہیں دیتا. تو یہ ماں باپ جو سارا کچھ دیکھ بھال کے شادیاں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے پھر یہ کیوں نکلتے کہ ایسے آدمی جان کو یہ ہے کہ بندہ اوپر سے تو دیکھ لیتا ہے سطحی چیزیں ہم، کہ کماتا ہے کہ نہیں کماتا، پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا، گھر والوں کے ساتھ کیسا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے دیکھ لیتے ہیں. لیکن قسمت تو کسی نے نہیں دیکھی نا. پتہ نہیں کل کو وہی لڑکا جو اچھا نظر آ رہا ہے اور اچھا اپنی فیملی کے ساتھ ہے، خاندان کے ساتھ ہے، کل کو وہی نہیں ٹھیک رہتا تو پھر بیچاری لڑکی تو رولتی ہے. یا کمائے گی یا نوکری کرے گی یا بیچاری کس طرح مشکل سے اپنے پھر بچے پالے گی یا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گی. مشکل ہو جاتا ہے لڑکی کے لیے. اللہ کرے بس ماں باپ دعا کر کے بچوں کو شادیاں کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھے رشتے دے، اچھے تعلقات ملیں اور لڑکیاں بیچاری بچیاں اپنے گھر میں خوش رہیں، لڑکے بھی اپنے گھر میں خوش. آمین. یہ جو مجبوریوں کے سودے ہیں، کیوں ضروری ہے کہ ماں باپ لڑکی کے لیے رشتہ ہی ڈھونڈیں؟ کیوں یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ ایک پریشر ہوتا ہے معاشرے کا کہ بس پھینکو؟ نہیں پھینکو نہیں، ماں باپ تو 100 چیزیں دیکھتے ہیں کہ اچھا ہو، نیک شریف ہو، پڑھا لکھا ہو، خاندان بھی اچھا ہو. پہلے بہوؤں کو کیسے بہوؤں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کا لین دین یا تعلقات کیسے ہیں، یا پھر دھیان سے ہی ماں باپ کرتے ہیں. لیکن قسمت کسی نے نہیں دیکھی. بس یہ بات ہے کہ اندھیرے میں پھینکنے والی بات ہے. اب اچھا نکل آیا تو نکل آیا، نہیں نکل آیا تو بیچاری لڑکی بھی رولتی ہے، ماں باپ بھی رولتے ہیں ساتھ. اور اگر ایک آدمی برا ہے، اگر اس کے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، عموماً جس پلیٹ فارم پہ میں کام کرتی ہوں وہاں پر مجھے یہ خبر ملتی ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ کسی اور میں انوالوڈ ہیں، اس عورت کے بھی بچے ہیں، ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ گھر میں آتے ہیں تو جو گھر میں عورت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے بیوی ہے، وہ لڑے گی جھگڑے گی، تو تھوڑا بہت جو آدمی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک وہ بھی بڑا جاتا 10 وہ رہتا بھی جاتا رہتا ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ کیا ایڈوائز کریں گی ایک عورت کو، پاکستان کی زمین پہ رہنے والی، انڈیا کی زمین پہ رہنے والی، ایک ایسے ڈیولپنگ کنٹری کے زمین پہ رہنے والی جہاں پر کہ کوئی حکومت کی سپورٹ نہیں ہے؟ بات سنو، جو بھی حالات ہوں، جو پاکستانی انڈین لڑکی ہے یا کسی جگہ کی بھی ہے، جو بیچاری باہر نکلنا نہیں جانتی، کہیں نوکری کر نہیں سکتی، گھر داری والی دیکھ سکتی ہیں کہ بال بچہ پالیں گھر بیٹھ کے، تو یہ اگر ہے پاکستان میں یہ کچھ ہے. باہر تو اور لوگوں کو آزادی ہے، لڑکیوں کو وہ نکلتی ہیں، نوکری بھی کر لیتی ہیں، کام بھی کراتی ہیں. میاں اچھا ہوا تو رکھا، نہیں اچھا ہوا تو نکال دیا، یا میاں نے نکال دیا، بس دونوں میں سے کچھ ٹھاپا ہو جاتی ہے. تو بسنا ہو تو بستی رہتی ہیں. نہیں تو کوئی تو ایسی ہے یہاں بھی کہ جو میاں کیسا بھی ہو گزارا کر لیتی ہیں، فطرتاً اچھی ہوتی ہیں، اس کے لیے کما بھی لاتی ہیں، کھاتا بھی رہتا ہے گھر بیٹھ کے، مار پیٹ بھی کرتا رہتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی پھڈے اس کے چلتے رہتے ہیں میاں کے، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی گزارا وہ عورت کر لیتی ہے. ہمیشہ میں نے دیکھا کہ عورت کو گزارا کرنا پڑتا ہے، بندے کو نہیں کرنا پڑتا. بندہ تو آج نہیں بیوی کے ساتھ بنی تو بھاگ جائے گا، دوسری کے ساتھ بیٹھ جائے گا، دوسری بھی کھانے کی لالچ میں اس کے ساتھ کر لے گی، 4 دن اس کے ساتھ رہ لے گی. لیکن اصل تعلق جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا نا اسی سے گزارا ہو سکتا ہے. تو پاکستانی عورت کیا کرے اگر آدمی کا چکر چل رہا ہے باہر، تو یا پیسے نہیں دیتا یا تنگی نہیں دیتا یا مارتا پیٹتا ہے، ابیوزیو ہے، بس ایسے ہی گزارے کرتی ہیں. تو کرنی چاہیے؟ نہیں نہ بھی کرنے چاہیں تو کرے گی کیا؟ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے اس کے پاس. پاکستانی لڑکی کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس خامد کے پاس آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہے، اس کی خدمت کرے، اس کے بچے پالے اور اس کا خیال رکھے. اس طرح تو پھر بھی زندگی بسر ہو جائے گی. لیکن اگر ان چیزوں کو نظر انداز کرو پھر لڑکی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ کیا کرے؟ وہ اگر آدمی اس کا مطلب آزاد ہے کہ وہ آواریاں کرتا رہے، وہ دوستیاں رکھتا رہے، جو وہ بھی پیسے دوسروں کو کھلاتا رہے، ہاں اس کے جی باوجود عورت اسے نہ چھوڑے؟ جی اسے برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ عورت کی مجبوری ہے کہ ماں باپ بھی نہیں رکھتے، پھر ماں باپ کیسے رکھیں گے؟
ان کے پاس اور بچے ہوتے ہیں بیانے والے کرنے والے سارے کھانے پینے والے سارے تو وہ پھر ماں باپ اس کو رکھ نہیں سکتے بچے نہیں ہوتے بلکہ وہ خود بیٹے کے سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جو بھی ہو باہر صورت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں رکھیں اور لڑکی کو. اور جو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ چھوڑ دے اسے ان لڑکیوں کو بیچارے ایسے گونگروا تو مٹی لاندے اور کچھ نہیں. دیکھ تو ایک لڑکی جو مشکل حالات کا آج سامنا کر رہی ہے، جس کا میاں آوارہ ہے، جو گھر میں پیسے بھی نہیں دے رہا اور مار پیٹ بھی کر رہا ہے، اس لڑکی کو امی کی ایڈوائز یہ ہے کہ وہ بسے. اور ابھی شکر ہے کہ ہماری بیٹی یہاں نہیں بیٹھی ہوئی ورنہ یہاں پر بمباری ہو رہی ہوتی کیونکہ یہ باتیں صرف وہ سمجھ سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے، وہ ایبزارب کر سکتا ہے، وہ کیلکولیٹ کر سکتا ہے جو اس معاشرے میں رہا ہو. جیسے ہماری بہو بیٹھی ہوگی اس کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی، لیکن ہماری بیٹی یہ نہیں سمجھے گی، نہ ہمارا سونی سمجھے گا. ہمارے بچوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہے. تو لڑائی جھگڑے کا جہاں تک معاملہ ہے کہ اگر ایک آدمی برا ہے اور وہ گھر آتا ہے اور عورت کو پتا ہے تو عورت کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ تو کیا اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اس بارے میں بات کرے؟ بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر خراب ہے اس کو پتا ہے کہ وہ باہر عورتوں کے پاس جاتا ہے، واگی کرتا ہے، یا شراب پیتا ہے، یا جوئے کھیلتا ہے، یا رات گئے دیر تک دوسری عورتوں کے پاس رہتا ہے، یا کہیں بھی جاتا ہے بہر صورت دوستوں یاروں سے بھی جائے چاہے، پھر بھی اس عورت کو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بندہ اچھا نہیں ہے. لیکن عورت کیا کرے گی؟ عورت اس لیے کہ اگر اس کو چھوڑتی ہے جو دوسرا ڈھونڈے گی تو اس میں بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں. پھر یہ چل یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. اس لیے دعا کرنی کا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے ساتھی دے. صحیح بات. تو وہاں کی عورت بہت مجبور ہے. مجبوری ہیں، بہت بہت مجبوری ہیں. تو یہ جو بیچ میں اتنا لمبا سائلنس آیا ہے ہماری باتوں میں، یہ وہ جواب ہے جو ان ساری پرابلمز کا ہے کہ نو آنسر، نو حل، نو سولوشن. نہیں حل ہی نہیں کوئی ان کا، ان باتوں کا حل کوئی نہیں.